ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعانا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا همومنا به مكفيا وهوائجنا مقضيا اقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرف عنا بجودك واسقنا من حوض جدي صلى الله عليه وآله بكاسه وبيده طيا ربيجا هنيا صائغا نصب بعيده يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. انشاءاللہ آئندہ اتوار تو دعائے نسبہ اسی طریقے سے ٹھیک 8 بجے زوم پر ہوگی. جناب بریگیڈیئر جمال حیدر صاحب اور افتخار مہدی صاحب کی جانب سے آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے. انشاءاللہ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. حسن اعجاز ابن محمد عقیل احمد نجمی ابن اعجاز حسین تقی الزہرا بنت ڈاکٹر نقی حسن مقبول فاطمہ بنت اعجاز حسین محمد عباس جعفری ابن ریاض الحسنین زینب پرویز بنت اطہر پرویز ابن منور عباس ایڈوکیٹ مقبول احمد ابن اعجاز حسین مصطفیٰ بانو بنت اشفاق علی اعجاز حسین ابن احمد حسین مسرور فاطمہ بنت مقبول حسین فہمیدہ خاتون بنت ڈاکٹر نقی حسن سید اقبال حسین ابن سید راحت حسین سیدہ مسعود بیگم بنت سید حسن عباس اور جملہ مومنین مومنات اپنے اپنے اعزاء کو شامل کرتے ہوئے ملت جعفریہ کے شہداء کو شامل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد له كفوا احد. قل هو الله احد الله كله احد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. دعائے امام زمانہ ڈاکٹر حافظ منگی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلاء
وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وشاقت الأرض وملئت السماء وأنت المستعان إليك المشتكى وإليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرجنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر يا محمد يا علي يا علي يا محمد فيعني فإنك كافيا وانصراني فإنك ناصر يا مولاي يا صاحب يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني الساعة يا أرحم الراحمين محمد اللهم صل على محمد وآل محمد इंशाअल्लाह ताला आवाज आ रही है? जी आ रही है। हसन साहब आवाज। अली सज्जाद साहब से गुजारिश है कि मजलिस शुरू करें। मेरे ख्याल में अली सज्जाद साहब का माइक जो है वो हो गया है। ये मेरा माइक खुला हुआ है, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है, आ रही है, जी आ रही है। हाँ शुरू कर। अली साहब का फातिहा का पर्चा आपके पास है? जी मेरे पास है। गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मुहतरम हसन एजाज इब्ने मोहम्मद एजाज अकील, अकील अहमद नजमी इब्ने एजाज हुसैन, तकीउज ज़हरा बिनते डॉक्टर नकी हसन, मकबूल फातिमा बिनते एजाज हुसैन, मोहम्मद अब्बास जाफरी इब्ने रियाजुल हसनैन, ज़ैनब परवेज बिनते अथर परवेज बिनते इब्ने मुनव्वर अब्बास, मकबूल अहमद इब्ने एजाज हुसैन, मुस्तफा बानो बिनते अशफाक अली, एजाज हुसैन इब्ने अहमद हुसैन, मसरूर फातिमा बिनते मकबूल हुसैन, फहमीदा खातून बिनते डॉक्टर नकी हसन, सैयद इकबाल हुसैन इब्ने सैयद राहत हुसैन रिजवी और सैयदा मसूदा बेगम
بنت سید حسن عباس آبدی کے سارے ثواب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر غير المغضوب عليهم الصراط المستقيم صراط سورہ فاتحہ برائے ہدیہ شہیدان کربلا۔ ناشتہ نہیں کیا، چائے بنا یار، پراٹھا بنا دو اچھا ہے، پراٹھا بنا دو میں بلی ختم ہو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ محمد محمد اللهم صل على افضل محمد الصلاۃ والسلام واکمل التحیۃ والاکرام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج۔ بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الکتابہ العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صلوات پڑھیے بابا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ گرامی قدر، سب سے بعد آپ کی خدمت میں جدید طریقہ تعلق سے حاضر ہوا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آپ سب بزرگوں سے اور عزاداروں سے خطاب کرنا میں اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہوں۔ آج کی اس تقریر کے لیے میں نے اس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے اور اس سے آیہ مباہلہ بھی کہا جاتا ہے، جس میں ارشاد ہوا کہ اگر یہ نہیں سنتے تو تم ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، بلکہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور پھر ہم گڑ گڑا کر مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، قریبی ہے، اور اس مہینے میں دو واقعات ذی الحج کی عید اور حج کے علاوہ بہت اہم ہے، ایک غدیر اور دوسرا مباہلہ۔
مگر مباہلہ تاریخ انسانی کا عجیب و غریب واقعہ ہے. اس واقعے کی سب سے بڑی جدا انفرادیت یہ ہے کہ در حقیقت یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، پھر بھی یہ ہر تاریخ کی زینت ہے اور اسے ہر سال اس کی یاد منائی جاتی ہے. در حقیقت مباہلہ ہوا نہیں، مباہلہ ہونا تھا مگر نہیں ہوا، کیونکہ مباہلے کے معنی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے کسی کے حق میں بد دعا کرنا. اور اس سے پہلے کہ یہ عمل ہوتا عیسائیوں نے مسلمانوں کی شرطیں مان لی. لہذا یہ ایسا واقعہ ہے کہ جو ہوا نہیں پھر بھی آج تک اس کی یاد منائی جاتی. اب آپ کو اس کا کچھ پس منظر میں گزار کروں. نجران کے عیسائی آئے رسول اللہ سے گفتگو کے لیے مدینے میں. حضرت نے انہیں عزت و احترام کے ساتھ ٹھہرایا، مہمان بنایا. انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے. اسپرٹ آف اسلام میں جسٹس امیر علی نے لکھا ہے کہ حضرت نے ان کو مسجد نبوی میں عبادت کی اجازت دی. وہ اپنی گھنٹی بجانے لگے تو لوگوں نے منع کیا کہ یہاں یہ سب نہیں ہوگا. تو حضرت نے کہا نہیں، یہ جس طرح عبادت کرنا چاہیں انہیں عبادت کی اجازت دی. واہ 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 واہ. عبادت. اس کے بعد حضرت سے گفتگو ہوئی اور مدلل گفتگو ہوئی. دلیل کی بنیاد پر باقاعدہ مباحثہ ہوا. ان کی جانب سے عیسائی علماء تھے اور یہاں سے حضرت گفتگو کر رہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے. تو حضرت نے اس کے جواب میں انہیں دلیل پیش کی، اور دلیل قرآن مجید سے پیش نہیں کی بلکہ ان کی اپنی کتابوں سے پیش کی. دیکھیے گفتگو کا حسن یہ ہے کہ آپ اگر کسی دوسرے سے بات کر رہے ہیں تو آپ اپنے حوالوں سے اور اپنی کتاب سے اور اپنے نقطۂ نظر سے دلیلیں پیش نہ کریں. اگر آپ حقیقتاً کسی کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس کا نقطۂ نظر ہے کیا، کتاب میں لکھا کیا ہے، وہ کیا مانتے ہیں، تبھی تو آپ اس کی کتاب سے دلیل پیش کر سکتے ہیں. تو حضرت نے انہی کی کتاب سے دلیل پیش کی کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اس لیے کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا، تو پھر یہ بتاؤ کہ آدم کس کے بیٹے ہیں؟ ان کا تو نہ باپ تھا نہ ان کی ماں تھی. جب یہ دلیل سنی اس عیسائی عالم نے، اس کے برابر میں اس کا بھائی بیٹھا تھا، کہ بھائی نے کہا محمد بات تو بڑے انصاف کی کرتے ہیں. اگر ہم اس بنا پر کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا اگر ہم انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو پھر آدم کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ کیونکہ ان کا تو نہ باپ تھا نہ ان کی ماں تھی، وہ کس کے بیٹے ہیں؟ اس کے جواب میں اس کے بڑے بھائی نے اس سے کہا کہ بات تو وہ صحیح کہتے ہیں، لیکن اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا اپنی قوم میں رتبہ کیا باقی رہے گا؟ ہم تو ختم ہو جائیں گے. لہذا ہم ان کی اس دلیل کو قبول نہیں کر سکتے. مگر یہاں میں آپ سے یہ عرض کروں، حیف ہے کہ وہ پیغمبر اکرم کے جو تنہا دوسروں کے علماء سے باقاعدہ مناظرے کیا کرتا تھا اور ان کی کتابوں سے دلیلیں پیش کیا کرتا تھا، عیسائی عالم کا بھائی تو اس کے علم اور دلیل کی قاطعیت کا اقرار کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں یہ امت آج تک بضد ہے کہ وہ رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا. حضرت نے گفتگو کی، لیکن ظاہر ہے جب اس نے کٹ حجتی کی تو پھر آپ نے کہا کہ اچھا اب تم دلیل نہیں تسلیم کرتے ہو تو آؤ ہم کل مباہلہ کرتے. مباہلے سے مراد ہم دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کریں گے اور پھر جھوٹوں پر لعنت کریں گے. بات طے ہو گئی، کل صبح مباہلہ ہوگا. چلا گیا. جب وہ اپنے خیمے میں گیا تو وہاں جو ان کا سب سے بڑا عیسائی عالم تھا اس نے اس کو بلایا اور اس نے کہا دیکھو اگر کل محمد
اپنی امت کے عام لوگوں کے ساتھ آئیں تو ان سے مباہلہ کر لینا کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر محمد اپنی بیٹی، اپنے نواسوں اور اپنے قریب ترین لوگوں کو لے کر آئیں مباہلہ کرنے کے لیے تو ہرگز ہرگز ان سے مباہلہ نہ کرنا. اگر ہم نے مباہلہ کیا تو قیامت تک کے لیے عیسائی برباد ہو جائیں گے. اور یہاں پہ یہ عرض کرنا ہے کہ یقیناً یہ دوسرا عالم بھی عیسائیوں کا عالم تھا، مگر وہ یہ جانتا تھا امت کا مرتبہ اور ہے اور اہل بیت کا مرتبہ اور ہے. لہٰذا اس نے کہا کہ اگر صبح محمد اس عالم میں نمودار ہوں کہ ان کے ساتھ امت کے عام لوگ ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے قریب ترین عزیزوں کو لے کر آئیں تو یہ پیغمبروں کا وتیرہ ہے، لہٰذا ان سے کبھی بھی مباہلہ نہیں کرنا ورنہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائیں. اب جب صبح حضرت برآمد ہوئے تو ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے یہ ہر تاریخی کتاب میں موجود ہے، اکثر تفسیروں میں موجود ہے. امام فخر الدین رازی نے اس کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے اور یہاں تک لکھا ہے کہ ہاں حضرت آئے تطہیر کی تلاوت کرتے ہوئے برآمد ہوئے اور آپ کے ساتھ امام حسن، امام حسین، شہزادی اور حضرت علی آپ کے ساتھ شامل تھے. اور جب آپ برآمد ہوئے تو دور سے اس بڑے عیسائی عالم نے دیکھا اور اس نے ایک جملہ کہا اپنے جو بھی ذمہ دار تھے ان سے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، لہٰذا ان سے مباہلہ نہیں ہو سکتا. کہ جس شرط پر چاہیں تم سے معاہدہ کر لو، ان کے ساتھ مباہلہ کرنا عیسائیوں کی ہمیشہ ہمیشہ کی ہلاکت کی وجہ بن سکتا ہے، لہٰذا ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. اس کے جملے پہ غور کیجیے گا، اس نے کہا ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پہاڑوں کو حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں یا پہاڑ ریزہ ہو جائے. یہ قرآن مجید پروردگار عالم نے اپنے کلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس کلام مجید کو، اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ہو جائے. گویا ان دونوں باتوں میں کچھ نہ کچھ مماثلت ضرور ہے. اس آیت کے متن میں اور اس عیسائی عالم کے اس جملے میں کچھ مماثلت ہے. اس نے کہا اگر یہ پہاڑوں کی طرف دیکھ لیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں یا پہاڑ ریزہ ہو جائیں. اور دوسری جانب قرآن مجید کے بارے میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اگر اسے پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ہو جاتے. یعنی ان دونوں جملوں کے اعتبار سے اہل بیت جو کہتے جاتے ہیں وہ قرآن مجید کی آیتیں بنتی جاتی ہیں. اہل بیت کی گفتار قرآن مجید کی آیت مساوی ہے. یہ شاید اس کے جملے کا یہ مطلب تھا کہ جب یہ کوئی عمل کرتے جاتے ہیں قرآن مجید کی آیتیں ان کے اسبات میں اترتی چلی جاتی ہیں. کبھی یہ فقیروں کو اپنے گھر کی روٹی دے دیتے ہیں تو زہر کی آیت نازل ہو جاتی ہے. کبھی یہ اہل بیت ایک چادر کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں تو آیت تطہیر نازل ہو جایا کرتی ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عیسائی عالم نے کہا کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. قرآن کے بارے میں پروردگار کا ارشاد ہے کہ اگر میں پہاڑ پر نازل کرتا تو ریزہ ہو جاتا. لہذا اس عیسائی عالم کے اس جملے اور قرآن کی اس آیت سے جب ہم استدلال کرتے ہیں تو شاید ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بزرگ عالم یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی کچھ دن بعد جب رسول اس دنیا سے جائیں گے تو وہ کہیں گے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. جب اگر میں اس دنیا میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک یہ کتاب خدا اور بالکل اس کے مساوی میرے اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے اپنا تمسک برقرار رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن ہاں اگر تم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا یا کسی ایک کا بھی ساتھ چھوڑ دیا تو پھر تمہاری ہدایت کی کوئی ذمہ داری نہیں. کا جملہ ہے کہ اگر یہ پہاڑوں کو دیکھیں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. لیکن عزیزوں یہ تو مباہلے کا واقعہ ہے اپنی جگہ. اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں اور آیت کے بنیادی مت کی طرف آتے ہیں. مباہلہ مقابلہ نہیں ہے. رسول اللہ نے ان عیسائیوں سے ہرگز مقابلہ نہیں کیا.
اس لیے کہ اگر مقابلہ کرنا ہوتا تو شاید حضرت مسجد نبوی میں بیٹھے جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ سب سے افضل ترین مخلوق ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ نہیں تھا، تو شاید اس کے جواب میں حضرت کسی نوجوان کا تذکرہ کرتے اگر مقابلہ کرنا ہوتا، جس کے بارے میں وہ یہ کہتے کہ جب عیسیٰ اس دنیا میں آ رہے تھے تو اللہ نے مریم سے کہا تھا کہ مریم بیت المقدس سے نکل جاؤ، باہر نکل جاؤ، اور پھر مریم کو غذا کے لیے کہا کہ جب تمہیں غذا کی ضرورت ہو تو درخت کا تنا ہلاؤ تو تمہارے لیے خرمے گریں گے۔ لیکن حضرت تو ایک ایسے نوجوان کو بھی جانتے تھے کہ جب وہ اس دنیا میں آیا تو اللہ نے اپنے معتبر ترین گھر کی دیوار میں ایک دروازہ بنا دیا اس کی ماں کے لیے۔ عیسیٰ کی ماں سے کہا مسجد سے نکل جاؤ، اس کی ماں سے کہا کہ میرے گھر میں آ جاؤ، اور 3 دن تک ماں کیسے خانہ کعبہ میں رہی، اس کے لیے کیسے غذا کا انتظام ہوتا رہا ہمیں نہیں معلوم، لیکن پیغمبر نے یہ ذکر نہیں کیا اس لیے کہ مقابلہ نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم نے عیسائیوں پر لعنت نہیں کی ہے، نہ اس آیت میں عیسائیوں پر لعنت ہے، لعنت ہے جھوٹوں پر۔ آؤ ہم سب مل کر جھوٹوں یہ دعا کریں کہ خدا کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ اب عزیزوں یہ پوری میری گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ میں 3-4 جملے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا مجلس کے شروع میں کہ مباہلہ ہوا نہیں، لیکن اگر ہم اس آیت کی معنویت میں چلے جائیں تو شاید یہ مباہلہ اس روز سے لے کے آج تک اور تا قیام قیامت ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن ہوتا رہے گا، اس لیے کہ حضرت نے کہا کہ میری طرف سے اور میرے اہل بیت کی طرف سے جھوٹوں پر خدا کی لعنت کی دعا ہے۔ لہذا اب جو کوئی بھی جھوٹا ہے وہ حضرت اور ان کے اہل بیت سے مباہلے کے لیے تیار ہو جائے۔ کوئی بھی جھوٹا ہے اس کو حضرت اور اہل بیت کی بددعا کا بھی مصداق ہے اور خدا کی لعنت کا بھی مصداق ہے۔ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی عیسائی، یہودی، کسی کی قید نہیں، کسی مذہب کی قید نہیں ہے۔ اسلام کرمنل کے خلاف نہیں ہے بلکہ کرائم کے خلاف ہے۔ انہوں نے عیسائیوں پر لعنت کرنے کی دعا نہیں کی، انہوں نے دعا کی ہے ایک جھوٹے ہونے کی صفت پر لعنت کی دعا، یعنی جو کوئی بھی جس کسی میں بھی جھوٹے ہونے کی صفت موجود ہے وہ اللہ کی لعنت کا بھی مصداق ہے اور محمد والے محمد کی بددعا کا بھی مصداق ہے۔ اب یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جا کے دیکھیں کہیں ہم بھی جھوٹوں کی صف میں موجود تو نہیں ہے۔ اگر ہم بھی جھوٹوں کی صف میں موجود ہیں اور دنیا میں جو کوئی بھی جھوٹا ہے تو پھر وہ محمد والے محمد کی لعنت کا بھی مصداق ہے اور خدا کی لعنت کا بھی مصداق ہے۔ ہم بھی دیکھیں اپنی زندگی میں ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مجلسوں میں بھی جاتے ہیں اور اپنے معاملات میں وہی سب کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ کہیں باغ خلق کا ذکر آ جائے تو لوگوں کا خون کھولنے لگتا ہے، لیکن اصل زندگی میں لوگ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ بہنوں کو ان کا حق نہ ملے، کسی طرح کسی کی جائیداد، اپنی باپ کی جائیداد میں سارا کچھ خود ہی مل جائے، دوسرے کو کچھ نہ ملے۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم ان لوگوں سے مختلف نہیں ہیں کہ جنہوں نے شہزادی کا حق مارا تھا، چاہے ہم کتنی نمازیں پڑھ لیں، کتنے روزے رکھ لیں، کتنی مجلسیں کر لیں، لیکن اگر ہمارا عمل وہی ہے جو ان لوگوں کا تھا جن پہ ہم لعنت کرتے ہیں آج تک، تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں جھانکیں گے تو ہم بھی مباہلے کا اسی طرح شکار ہوں گے جس طرح رہتی دنیا تک آنے والا کوئی بھی جھوٹا، جو کوئی جھوٹوں کی صف میں موجود ہے، جو کوئی جھوٹ بولتا ہے، وہ نہ محمد و آل محمد کا دوست ہے، نہ اللہ اسے اپنے قریب رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے رفتار و کردار کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر اس بات کا دم بھرتے ہیں کہ ہم محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہیں تو ہمارا کردار بھی اسی طرح ہونا چاہیے، ہمارا عمل بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا عمل حقانیت کی اس کسوٹی پر پورا نہیں اترتا تو ہماری ان نسبتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری ان عبادتوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان اگر اپنے عمل میں کوتاہی کرے، چاہے اس کی زبان پر کچھ بھی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر انسان کا عمل ٹھیک ہے، اس کے معاملات ٹھیک ہیں، وہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے، تو
وہ بہترین انسان ہے. حضرت کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین. اور حضرت نے یہ صرف کہا نہیں ہے، اسے کر کے بھی دکھایا ہے. اپنی بیٹی کے لیے اپنے مقام سے بلند ہو جایا کرتے تھے. یہ اور بات ہے کہ وہ صرف اس لیے بلند نہیں ہو رہے تھے کہ وہ ان کی بیٹی تھی، بلکہ وہ یہ جانتے تھے کہ میری بیٹی نے دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں ابھی دینی ہیں، کتنے صعوبتیں اٹھانی ہیں، لہٰذا یہ میری بیٹی بالکل واجب الاحترام ہے. اپنے نواسوں کے لیے سواری بن جایا کرتے تھے. ایک دفعہ عید کے موقع پر سرکار دو عالم جو ایئر فون لگا کے سنتے اپنے ہیں نواسوں کے ساتھ برات میں موجود تھے. تو نواسوں نے کہا نانا بچے سواریوں پر سواری کر رہے ہیں، ہماری کوئی سواری نہیں ہے. تو مرتبہ رحمت للعالمین کی اپنے بچوں سے اپنے نواسوں سے محبت دل میں امڑ آئی. فوراً جیسے ہی نواسوں نے کہا نانا ہماری کوئی سواری نہیں ہے، ویسے ہی سرکار دو عالم سواری بنے. سبحان اللہ. نواسوں کو اپنے پشت پر سوار کرایا. جیسے ہی سوار کرایا کسی نے کہا یا رسول اللہ ان بچوں کو جیسی سواری نصیب ہوئی ایسی سواری تو کسی کو نصیب نہیں ہوئی. پلٹ کے ایک مرتبہ غیث کے عالم میں رحمت للعالمین نے پلٹ کے جواب دیا تم سواری کی تعریف کرتے ہو، یہ تو دیکھو کہ سوار کتنے عظیم ہے. کیا کسی سواری کو سوار میسر آئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. شیر آپ کی اللہم صل علی محمد. وہ مدینہ وہ مصطفیٰ کے گیسو، وہ عید وہ مدینہ وہ مصطفیٰ کے گیسو. کیا اب بھی مٹھیوں میں نظم جہاں نہیں ہے؟ سبحان اللہ سبحان بچوں اللہ. کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کے گیسو ہیں. کیا اس کائنات کا نظام ان بچوں کے اس وقت ہاتھ میں نہیں ہے؟ وہ اس وقت اس کائنات کے عظیم ترین حاکم ہیں، اس لیے کہ وہ زلفیں ان کے ہاتھ میں ہیں کہ جن زلفوں کی قسم پروردگار عالم کھایا کرتا ہے. بے شک بے شک. کبھی رسول کا غیظ و غضب نہیں آیا کرتا. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. لیکن جب اس صحابی نے کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے تو لکھنے والے مورخین نے لکھا غضب کے عالم میں ایک مرتبہ پلٹ کے جواب دیا کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ کیا کبھی کسی سواری کو اتنے اچھے سوار میسر ہوئے. بھائی یہ جملہ یاد رکھیے گا مصائب میں، اس جملے سے ربط پیدا ہوگا. وہ عید وہ مدینہ وہ مصطفیٰ کے گیسو، کیا بھی مٹھیوں میں نظم جہاں نہیں ہے. اس سے بڑھ کر نظم جہاں کس کی مٹھیوں میں ہوتا کہ جس کی مٹھیوں میں پیغمبر اکرم کے گیسو ہیں. تو عزیزوں یہ جو مباہلے کے لیے پاک ترین نفوس نکلے اور جو عیسائی عالم نے ان کو دیکھ کے کہا کہ اگر پہاڑ یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ بچے رسول اللہ کے نواسے تھے اور بیوی آپ کی بیٹی تھی اور جناب امیر آپ کے بھائی تھے، نہیں، یہ کردار کی کسوٹی پر مکمل طور سے پورے اترنے والے نفوس تھے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. آیت میں لفظ ہے ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. اس وقت حضرت کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم زندہ تھے، اپنے حقیقی صاحبزادے حضرت ابراہیم ابن محمد زندہ تھے. لیکن اس آیت کے مصداق کے طور پر حضرت اپنے بیٹے کو نہیں لے کے گئے بلکہ اپنے نواسوں کو لے کر گئے. لہٰذا لے جانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ بچے ان کے نواسے تھے، بلکہ لے جانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ بچے اس دین الہی کی حقانیت کے ضامن ہیں. یہ بچے وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے آگے دین اسلام باقی رہے گا. یہ کوئی ذاتی رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں ہے بلکہ ان بچوں کے آنے والے کردار کی عظمت کی بنیاد پہ ہے. اپنا حقیقی بیٹا سبحان اللہ ہوتے ہوئے نے اپنے بیٹے کو اس موقع کے لیے لے جانا پسند نہیں کیا بلکہ اپنے نواسوں کو لے جانا پسند کیا. واہ بے شک بے شک. اور کئی تفسیروں میں اس کی بڑی تفصیل ہے اور
کئی مناظروں میں ائمہ نے اس آیت کا حوالہ دیا ہے، کبھی ہارون رشید کے سامنے، کبھی مامون کے سامنے، اہل بیت کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے اس فضیلت میں یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو سوائے جب استدلال ہوا دوسرے اس استدلال کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ کسی کے پاس نہیں. گلو بھی بیٹھی ہیں. چیزوں بس یہ ذہن میں رہے، اگر ہم سچے ہیں تو یقیناً ہم ان پاک نفوس کے چاہنے والے ہیں اور ماننے والے ہیں، لیکن اگر ہم جھوٹے ہیں تو اس آیت کے مصداق کے طور پر ہم بھی حضرت اور اہل بیت اطہار کی دعا کے مصداق ہیں اور پروردگار عالم کی لعنت کے مصداق ہیں. ہمیں اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے کہ ہمارا کردار کس طرح کا ہے، کیونکہ اس عظمت کے لیے اہل بیت نے بڑی قربانیاں دی. ایک نوجوان کی برسی کی مجلس ہے، نوجوان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. یاد ہے آپ کو کہ حضرت نے کہا تھا کہ دیکھو کربلا کا ایک واقعہ بس اس حوالے سے گوش گزار کر کے میں مسائل کی طرف چلا جاؤں کہ جب حسین تنہا رہ گئے کربلا وقت بھی مسلمانوں کی عقلوں کا یہ عالم تھا کہ حسین کا مانوس ذوالجناح جب بالکل تنہا رہ گئے، زمین پر آ گئے، تو اس نے اپنے سوار کے گرد چکر لگانا شروع کیا. اب دیکھیے پھر جملے کو یاد رکھیے اور اب اس موقع کو دیکھیے. چکر لگانا شروع کیے تو جو لوگ پتھر مار رہے تھے، تیر مار رہے تھے، نیزے مار رہے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو روکنا شروع کیا کہ نہیں، اسے نہیں مارو، یہ رسول اللہ کی سواری ہے. شاید اگر حضرت وہاں موجود ہوتے تو پلٹ کر پھر انہیں جواب دیتے کہ تم پھر سواری کی جانب دیکھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم جسے قتل کرنے کے در پہ ہو، جسے پتھر مارتے ہو، جس پر تیر برساتے ہو، جس پر تلواریں توڑ رہے ہو، اس نے کس کی سواری. کربلا میں کیسے کیسے موقع آئے. ایک مرتبہ جب کربلا تیار ہو چکی اور انصار و عوان جا چکے تو حسین کے عزیز ترین سرمایہ نعمت نے اپنے بابا سے مرنے کی اجازت چاہی. اس بیٹے نے کہ جس کے بارے میں حسین کہا کرتے تھے کہ بیٹا علی اکبر، میں اپنے نانا سے بڑی محبت کرتا تھا، ان کی زیارت سے محروم ہوا، لیکن جب سے تم اس دنیا میں آئے پروردگار عالم نے میرے لیے ان کی زیارت کا ایک اور ذریعہ مقرر کیا. جب بھی مجھے اپنے نانا کی زیارت کرنی ہوتی ہے میں تمہارے چہرے کو دیکھ لیا کرتا ہوں. وہ بیٹا آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا بابا میں مرنے کی اجازت چاہتا ہوں. اب حسین اپنے بیٹے کو منع تو نہیں کر سکتے. حسن امداد صاحب کے دو سلام کے مصرے آپ کی خدمت میں مصطفیٰ عباس صاحب مرحوم پڑھا کرتے تھے. کربلا ہو چکی تیار تقدم ولدی، لے آتے ہیں جفاکار تقدم ولدی. حسین نے اجازت دی لیکن یہ بھی کہا کہ دیکھو بیٹا، تمہاری پرورش میں نے نہیں کی بلکہ تمہاری پھوپھی نے کی ہے، لہٰذا میری طرف سے اجازت ہے، مگر میں تم سے چاہتا ہوں کہ تم اپنی پھوپھی سے بھی اپنے جہاد کا اذن لو، جنگ کا اذن لو. علی اکبر نے کہا بابا میں اپنی پھوپھی کے پاس جاتا ہوں. علی اکبر خیمے سے برآمد ہوئے، زینب کے خیمے میں آئے اور کہنے لگے کہ پھوپھی اماں میں مرنے کی اجازت چاہتا ہوں. زینب نے پلٹ کے کہا میرے لال، ابھی تو میں نے اون محمد کو تمہارے اوپر سے صدقہ کیا تھا، کیا آفتیں ختم نہیں ہوئی؟ علی اکبر نے جواب دیا پھوپھی اماں اشقیا ہمارے خیموں کے قریب آتے ہیں اور حسین کو قتل کرنے کے بلند و باز نعرے بلند کرتے ہیں. پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت. ایک مرتبہ جب حسین کا نام لبوں پہ آیا تو شہزادی نے کہا علی اکبر تم مجھے بے حد عزیز ہو، لیکن اگر تمہارے جانے سے میرے بھائی کی جان بچ سکتی ہے تو علی اکبر
میں اپنے بھائی پر سینکڑوں علی اکبر قربان کر سکتی ہوں. جاؤ بیٹا طرف سے جاؤ. تب اپنے بابا کے خیمے میں آئے. حسین نے ایک پرانا صندوق نکالا, سرکار دو عالم کا امامہ نکالا اور علی اکبر کے سر پہ رکھا. سرکار دو عالم کی ابا نکالی اور علی اکبر کے شانوں پہ ڈالی. سرکار دو عالم کا مکمل لباس مکمل لباس میں علی اکبر کو ملبوس کیا, اور ملبوس کرنے کے بعد ایک مرتبہ نظر بھر کے سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور کہا جاؤ میرے لال جاؤ, تمہیں خدا کے سپرد کیا. بیٹا خیمے سے باہر آیا, پشت فرس پہ بلند ہوا. بلند ہونے کے بعد میدان کی جانب آگے بڑھنے لگا. جیسے ہی علی اکبر کچھ آگے بڑھے, انہوں نے محسوس کیا کہ شاید کوئی تعاقب کر رہا ہے. ایک مرتبہ پلٹ کے علی اکبر نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بوڑھا باپ اپنی کمر پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے گھوڑے کے سموں پر اپنے قدم رکھتا رکھتا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک مرتبہ بیٹا واپس آیا اور واپس آنے کے بعد کہا بابا ابھی تو آپ نے مجھے مرنے کی اجازت دی تھی, ایسے میں فرزند رسول نے ایک بے کسی اور یاس کا جملہ کہا ہے, علی اکبر تمہاری ماں کی مراد پوری نہ ہو سکی, تمہاری شادی نہ ہو سکی, اگر تمہارا علی اکبر کے جیسا بیٹا ہوتا اور ایسے مرنے کی اجازت دیتے تو پھر میں تم سے پوچھتا کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو مرنے کی اجازت کس طرح دی جاتی. جاؤ بیٹا جاؤ, آخری سلام. علی اکبر میدان میں گئے, خوب جہاد کیا. بہت دیر بعد محسوس ہوا کہ جیسے گلے میں کانٹے پڑ گئے. پلٹ کیا ہے, یہ کربلا کا واحد شہید ہے شاید جو واپس میدان کارزار سے ایک مرتبہ واپس خیمگاہ کی طرف آئے. حسین ایک ٹیلے پر موجود اپنے بیٹے کا جہاد دیکھ رہے تھے. حسین نے بہت داد دی, بیٹا تم نے بہت اچھا جہاد کیا. علی اکبر نے کہا بابا آپ کو میرا جہاد پسند آیا؟ حسین نے کہا بالکل مجھے تمہارا جہاد بے حد پسند آیا. بس بیٹے نے کہا بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا میں ان اشقیاء کو اپنے جوہر اور دکھاتا. یہ وہ حسین ہے کہ جس کے ہاتھوں میں رسول اللہ کے شاعر نے کہا کہ کیا آپ کی نظم جہاں نہیں ہے؟ قرآن مجید نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہم نے امام مبین کو ہر شے پر مقتدر بنایا. لیکن آج یہ میرا مقتدر امام اتنا مجبور ہو گیا کہ اپنے بیٹے کی آخری خواہش پوری نہیں کر سکتا. کیا کرے حسین, کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے. ایک مرتبہ بیٹے سے کہا میرے لال ذرا اپنی زبان کو میرے دہن میں دے دو. اب جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان اپنے باپ کے دہن میں دی ویسے ہی ایک مرتبہ گھبرا کے باہر نکال کہا بابا آپ کا دہن تو مجھ سے کہیں زیادہ خشک ہے, بابا بس میرا سلام قبول کیجئے. ایک مرتبہ دوبارہ میدان میں گئے. لڑنے والے کہتے تھے قریب مت جانا, یہ بنی ہاشم کا نوجوان ہے, یہ علی کا پوتا ہے, یہ ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دے گا. لہذا دور سے سنان ابن انس نے ایک نیزہ ارے ملعون تجھ پر لعنت. سنان ملعون تجھ پر لعنت. بس یہ ایک اور جملہ سنیے گا اہل بیت کے کردار کے حوالے سے. سنان ابن انس نے ایک نیزہ مارا. یہ سنان ابن انس آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ اب جب کربلا کے بعد تغیر ہوں گے اور مدینے میں اور پورے عالم اسلام میں قاتلان حسین کو قتل کیا جائے گا تو یہ لوگ چھپے پھرتے تھے. دسترخوان پر ایک شخص اپنے چہرے کو ابا کے دامن سے ڈھکے ہوئے آیا. سید سجاد نے غلام سے حکم دیا کہ اس کو پانی پلاؤ, اس کو کھانا کھلاؤ. اس نے پانی پیا, کھانا کھایا. وہ ملاقات کیے بغیر واپس جانا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا سنان ابن انس تو مجھے بھول گیا مگر میں تجھے یاد رکھتا ہوں. تم نے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تو کیا سمجھتا تھا کیا میں اس شخص کو بھول جاؤں گا جس نے میرے نوجوان بھائی کے سینے پہ نیزے کا پھل مارا؟ سنان ابن انس وہ تیرا اخلاق تھا جو تو نے ہمارے ساتھ کیا. آج جب تجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے, تجھے کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے, تو یہ اہل بیت کا اخلاق ہے کہ ہم تجھے پانی پلانا. علی اکبر نے اپنے بابا کو سلام کیا اور اب حسین اپنے خیمے سے برآمد ہوئے اور اب اپنے بیٹے کی لاش کی طرف جاتے ہیں. آئے قرآن نوحے کے 2 شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر آپ کے حق میں دعا. حسین آگے بڑھتے ہیں لیکن کمر پر ہاتھ ہے, کمر ٹوٹ چکی ہے.
حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، ناحق چھپے گا کیوں کر جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے۔ اور اب اگلے دو مصرے سنیے، حسین لاش جواں کو لے کر چلے ہیں مقتل سے سوئے خیمہ، مگر ضعیفی قدم قدم پر اٹھا رہی ہے، بٹھا رہی ہے۔ آگے بڑھتے جاتے ہیں، یا علی کہتے چلے جاتے ہیں۔ آخری جملے سنیے گا، حسین اپنے بیٹے کے قریب آئے، دیکھا کہ نیزے کی انی سینے میں پیوست ہے۔ مجھے نہیں معلوم احساس کے عالم میں کیا ہوا ہوگا، عجب نہیں کہ ابراہیم اس وقت جنت سے کربلا آئے ہو اور انہوں نے دیکھا ہو کہ یہ میرے حسین پر کیسا وقت آیا۔ ارے جب میں اسماعیل کی قربانی دے رہا تھا تو اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میری آنکھوں پہ پٹیاں تھی، مگر یہ وقت کیسا وقت ہے کہ حسین اپنے نوجوان کے سامنے بیٹھے اور بیٹا سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے اور کہتا ہے بابا سینے میں بے حد تکلیف ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے ایک ہاتھ نیزے پہ رکھا، اپنے گھٹنے کو زمین پہ رکھا، یا علی مدد کہہ کے نیزے کا بل نکالا اور رسول کے شبی کا جگر نیزے میں الجھ کے باہر آ گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَنْ يَعْمَلُ پروردگارا دلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں حسین کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اہل بیت اطہار کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور تو پہلے محمد و آل محمد جو لوگ بیمار ہیں پروردگار کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ حاجتوں کے ساتھ اس مجلس میں آئے ہیں پروردگار عالم تمام طرح الہی آمین۔ ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم حسن اعجاز ابن محمد اعجاز حفیظ احمد نجمی ابن اعجاز حسین، تقی الزہرا بنت ڈاکٹر نقی حسن، مقبول فاطمہ بنت اعجاز حسین، محمد عباس جعفری ابن ریاض الحسین، زینب پرویز بنت اطہر پرویز ابن منور عباس، مقبول احمد ابن اعجاز حسین، مصطفیٰ بانو بنت اشفاق علی، اعجاز حسین ابن احمد حسین، مسعود فاطمہ بنت مقبول حسین، فہمیدہ خاتون بنت ڈاکٹر نقی حسن، سید اقبال حسین ابن سید راحت حسین رضوی اور سیدہ مسعودہ بیگم بنت سید حسین عباس آبدی کی فارغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا جناب الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم اللهم صل على ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ختم حسین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ نوا کوئی پڑھے گا؟ نہیں متوجہ زیارت پڑھنے میں کچھ اشعار پڑھیں کون پڑھے؟ متوجہ زیارت۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیکم وعلی امک واخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس، السلام علیکم یا جمع الشموس، السلام علیکم السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن